کی بارگاہ میں درود پیش کی جاتی ہے اور آقا کریم حسن نسب کے ساتھ جانتے ہیں کون نبی کونین پر درود پڑھ رہا ہے. تو جب بھی درود کو کہا جائے اور دیکھے گا نماز آپ پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, کوئی کہہ سکتا ہے مقبول ہے. مسلم شریف جلد اول کتاب الرقائق صفحہ نمبر 132 سطر نمبر 17 18 19 20 21 کی حدیث پاک میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو تم پڑھتے ہو کیا نماز تمہاری مقبول ہے, روزہ تمہارا مقبول ہے, کلمہ تم نے پڑھا مقبول ہے. تم یا رسول اللہ استطاعت ہونے کے بعد مصطفیٰ چاہتے رحمت ہم زکات کو مستحق ہے نا, تو یا رسول اللہ زکات نکالا کرتے ہیں, مگر یا رسول اللہ زکات میں نے دی ہے, روزہ میں نے رکھا ہے, نماز میں نے پڑھی ہے, یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں کہ نماز میری مقبول ہے کہ نہیں, روزہ میرا قبول ہے کہ نہیں. پھر نماز کے اندر قیام کیا, رکوع کیا, سجود کیا, قائد آخرہ کیا, خروج الرسول کیا, میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں بتا قیام مقبول ہے, رکوع قبول ہے, سجود قبول ہے, قائد آخرہ قبول ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ کو پتہ نہیں, مگر فقہ فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے اگر تم نے قیام کر لیا, اگر تم نے رکوع کر لیا, اگر تم نے سجود کر لیا, قائد آخرہ تم نے کر لیا, خروج الرسول تم نے کر لیا, میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. فقہ احناف کا فتویٰ بھی ہے نماز پڑھنے کے بعد اگر دل میں خیال آ گیا کہ عبادت رب کی ادا کر لی, آپ مصطفیٰ پر درود پڑھ لے, نماز میں نے کر لی, قیام میں نے کر لیا, رکوع میں نے کر لیا, سجود میں نے کر لیا, خروج الرسول میں نے کر لیا, اگر یا رسول اللہ نمازوں کا پتہ نہیں قیام مقبول ہے کہ نہیں, مگر نماز پڑھ کر دل میں خیال آ گیا عبادت رب کی کر لی, درود مصطفیٰ پر پڑھ لی, تو درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے میری عبادت کو قبول نہیں کیا ہے. مگر یہ محفل تو امام الانبیاء کی ہے کہ قسم خدا کی اس محفل میں بیٹھ کر نیت لے کر کے بیٹھ جائے نا, مانگی ہوئی دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے. محترم حضرات کیا کہا حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا بے شک میں نے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. کہاں بنایا؟ وسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. ایک جگہ کہا وقال ما نهاکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا کا مقصد سمجھ میں آنے والا ہے. بات سمجھتے ہوئے چلے. اللہ نے بیٹا دیا حضرت شیش کی شکل میں. وہ بیٹے کا نام کیا ہے؟ ہم کیا نام رکھتے ہیں؟ ہم نام رکھیں گے تو اپنے طریقے سے علماء سے خالی ایوب صاحب سے نام پوچھنے بھی چلا جائے نا کوئی تو نام کیا کہتا ہے, نیا بتا دیجیے نا. اور نیا پھر لاتا بھی کیا ہے حضرت, لے آیا کلوا, لے آیا کلوا. نام نہیں کر کے آیا تو ڈھونڈ کر کے کیا لایا, نام اچھے رکھا کرو. میرے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں محمد نام نہیں ہوتا ہے اللہ اس دسترخوان پہ بے برکتی نہیں پیدا کرتا. اللہ نے حضرت شیش عطا فرمائے, بیٹا دے دیے. اور جانتے وصیت کیا کرتے ہیں, اے بیٹے تو ہمیشہ امام الانبیاء کا وفادار رہنا. سبحان اللہ. قرآن میں کہتا ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سکھایا, بولو تم بھی اپنے بیٹوں کو سکھایا کرو. آج کہہ دیتے ہیں کہ میلاد ہے, دلیل کیا ہے؟ دلیل دینا بھی تو تمہارا کام ہے, بس سخت ہو جانا کافی نہیں ہے. ارے نبی میں رہ کر مصطفیٰ جانے رحمت کی دلائل کام ہے کیا جو اپنی جانب سے پیش کر دیتے ہو. قسم خدا کہ قرآن پڑھو نا تو اللہ نے قرآن میں جگہ بجگہ مصطفیٰ کا تذکرہ بیان فرمایا ہے. آپ کہیں گے کیسے قرآن کو پڑھو, اللہ قرآن میں کہتا ہے یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. آپ جانتے میرے عزیز اللہ نے قرآن ایک تحفہ دیا ہے. قرآن کے اندر اللہ نے تین بیان رکھے, ایک تو توحید کو, دوسرا مسائل کو, تیسرا باقیات کو. اللہ نے تین طرح کی آیتیں بیان فرمائی. اگر جانتے ہو مصطفیٰ جانے رحمت پر قرآن نازل ہوتا ہے, میرے نبی سے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجی, جیسے رب العزت نے قرآن مقدس میں آیت کو نازل فرمایا تو میرے نبی تیزی کرتے ہیں. تیزی اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی میں قرآن کو بھول نہ جاؤں, مگر وہ جانتے نہیں کہ آواز قدرت آتی ہے. تجھے قرآن میں تیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دینے والے ہم ہیں, بچانے والے ہم ہیں. قرآن میں تیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ چاہتے رحمت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا کریم عرض کرتے رب سلمنا بے شک قرآن کو نازل فرما رہا ہے, مگر بتا تو صحیح جی یہ پروردگار آج لوگوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. آج انسان دیکھتا کیا ہے اپنے تیجی تصویر میں سے قرآن کو ذرا صحیح نظر سے پڑھیے گا تو قرآن میں کہتا ہے دن بلا شادی سے اللہ کا کتاب مبین, میں نے خشکی کی طریقی کوئی بات کو چھوڑا ہی نہیں.
جو قرآن کے اندر میں نے دیا ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، مصطفیٰ کا کمال قرآن میں ہے، مصطفیٰ کا جمال قرآن میں ہے، مصطفیٰ کی عظمت قرآن میں ہے، مصطفیٰ کے بیانات قرآن میں ہے، مصطفیٰ کی شوکت قرآن میں ہے، مصطفیٰ کی عظمت قرآن میں ہے، مصطفیٰ کی تقریر قرآن میں ہے، مصطفیٰ کی توقیر قرآن میں ہے، مصطفیٰ کی عزت قرآن میں ہے، مصطفیٰ کی میں نے مجھے بہت سارے نبوت کے خاصے دیے، قرآن کی خاصہ ہے، قرآن ایسی کتاب ہے، اور وہ کتابیں دیجیے اور وہ صحیح سے دیے، مگر ان کی گارنٹی نہیں، ان کی سمجھداری نہیں، مگر میں نے مجھے وہ قرآن دیا جب تک قرآن نہیں تھا کچھ بھی نازل ہونے لگا۔ سنا تھا بھوجپور کے لوگ بڑے خوش عقیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ تمام پر اپنا کرم فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت آدم شیش جب آئے تو اس واقعے کو دیکھیں، حضرت لقمان کی شکل میں اللہ بیان فرماتا ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ اے میرے بیٹے، حضرت لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے سے، اپنے بیٹے کو سکھایا کرو۔ بعد میں کہہ دیتے ہیں ہمارا بیٹا سیکھنے کے لیے تیار ہے، سکھاؤ گے تو کچھ سیکھے گا۔ کیا پڑھنا؟ بیٹے نماز کو پڑھنا، وامر بالمعروف، اور میرے بیٹے اچھائیوں کی دعوت دینا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ نے علم دیا ہے تو بولنے کی جرأت رکھا کر، ایسا نہیں ہو بلکہ حضور سے کتنا بہت سعادہ بیان فرماتے، میلاد والا مرنے سے پہلے اللہ کا محبوب ضرور بنتا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اور محبوب بننے کے لیے انسان کے اندر بہت سی خصلتیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے ستاری اس کے اندر ہونی چاہیے، غفاری اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کے اندر نیکیوں کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنے کی اس کے اندر فکر ہونی چاہیے، اس کے اندر سچ بولنا اور سچوں کا ساتھ دینے والا ہنر ہونا چاہیے، وہ شفیق بھی ہو، وہ رحیم بھی ہو، ہر انسان کے اندر یہ خاصہ ہونا چاہیے۔ سیدی مرشدی حضور بہت سارا بیان فرماتے ہیں، میلاد مصطفیٰ منانے والا کبھی بھی مرتا نہیں، مرنے سے پہلے 12 باتوں پہ عمل کر کے اپنے آپ کو محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرات محبوب الہی بناؤ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نیکیوں کی دعوت دو، ونہی عن المنکر، اور میرے بیٹے برائیوں سے روکا کرو۔ کیا کہا؟ برائیوں سے، اور آگے کیا کہا اللہ نے؟ یا بنی انہا تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ۔ اے میرے بیٹے اگر گناہ کرنا ہے نا آسمان کے اوپر جا کر کر، اے میرے بیٹے گناہ کرنا ہے زمین کی تہ میں جا کر کر، اے میرے بیٹے گناہ کرنا ہے پہاڑ کے اندر جا کر کر۔ کہا گناہ کرنا تو آسمان کے اوپر، کہا گناہ تو کہیں بھی کر، اللہ تعالیٰ تیرے ہر گناہ کو تیرے سامنے لے آئے گا۔ کہا ہر بچے کو محترم حضرات سکھانا چاہیے۔ لوگ سوچتے ہیں کیا سکھانا چاہیے؟ میں کہتا ہوں لوگوں یہ عشق رسول میں کمی نہیں تو کیا ہے؟ مصطفیٰ کی محبت میں ہر سینے میں آقا کریم کا کرم ہونا چاہیے۔ مگر بتائیے آج محبتیں کہاں ہیں؟ آج اصل محبتیں نہیں ہیں، آج دکھاوے کی اور انسان کے اندر ریاکاری آ چکی ہے۔ میں کہتا ہوں سچا عشق رکھو، اس لیے کہ محبت کے لیے آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ میں کہوں گا یا تو محبت نام سے ہوتی ہے، ذرا رہ کے بولیں، یا محبت نام سے ہوتی ہے، یا محبت حسن سے ہوتی ہے، یا محبت جمال سے ہوتی ہے۔ مگر مجھے بتائیے اگر ناموں کی بات لے لی جائے تو کائنات کے نام ایک طرف، مصطفیٰ کا نام ایک طرف۔ خدا کہ آپ کہیں گے کیسے؟ تو جس رات میرے نبی پیدا ہوئے نا، عبد المطلب خوش ہے، نام میں رکھوں گا، آمنہ کہتی ہے نام نہیں رکھنا ہے، کیا نام کیوں نہیں رکھنا ہے؟ نام تو نہیں رکھنا تو کیا ہو جائے گا؟ ارے بھائی پوتے کا نام بابا رکھا تو کیا رکھا ہے؟ لیکن کہتی ہے مجھے خبر دی ہے کسی نے نام کے رکھے جاتے ہیں جو بے نام پیدا ہو گئے ہیں، یہ امام الانبیاء ہے، اللہ نے نام رکھ کے بھیجا، آسمانوں میں حضرت زمین میں محمد نام دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے دل میں عشق رسول زیادہ ہو جائے گا۔ دوسری بات جو انسان کو محبت ہوتی ہے، بچوں کو آواز سے عشق کیوں لیں گے سچا؟ کہا جاتا ہے سب کو عشق ہے۔ تیسری بات محبت کے لیے جمال کی ضرورت، محبت کے لیے کمال کی ضرورت۔ اب کمال کی اگر بات ایک جملے میں کر کے بات ختم، مجھے بتائیے زمانہ چاند پر گیا لے کر کے آیا کیا؟ کوئی مٹی لے کر کے آیا، آپ وکیل ہے، وکالت پر بیٹھے، میں کہتا ہوں غلط جملہ، مصطفیٰ وکیل نہیں ہے، مصطفیٰ شفیع ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ وکیل کا کام ہوتا ہے اپنے مجرم کو چھڑانا، جھوٹ بول کر جانتا ہے مجرم ہے مگر پیسے کے لیے جھوٹ بول کر پروف کرنا چاہتا ہے، مگر میرا نبی تو جھوٹ جھوٹ کو ثابت نہیں کر رہا، بلکہ یہاں کیا کہتا ہے وکیل، ایک جج صاحب میرا مجرم یہ مجرم ہے لیکن میں چاہتا ہوں اس کے دل کی تمنا ہے کہ مجرم پر اس سے ہٹ جائے، مگر